بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 ایبنارمل سائیکولوجی کا لیسن نمبر 10 کریں گے۔ اس میں ہم لوگ نیورو ڈیولپمنٹل کی آج ہم لوگ ایک اور ڈس آرڈر پڑھیں گے جو ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD۔ اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ جو چینل پہ نیو ہے، گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ آپ لوگ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں، بکس وغیرہ ہینڈ آؤٹس وغیرہ آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو وہ وہاں پہ آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے ہم لیسن کی طرف۔ اس میں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر میں ہم لوگ پڑھیں گے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے بارے میں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یعنی کہ ADHD کی جو ان کو پرابلم ہوتی ہے، ایک تو ان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی کام کرنے میں، ٹاسک کو اٹینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ان کو، اور بہت ہی زیادہ اوور ایکٹیو بیہیو کرتے ہیں، امپلسیولی بیہیو کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی جلدی سے بیہیو کرنا، مطلب چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنا، یا پھر دونوں ہی ہوتی ہیں، یا پھر بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کریں گے یا پھر بہت جلدی ریئیکٹ کریں گے، یا پھر دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر جن بچوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اس میں آدھے سے زیادہ بچوں کو ایک تو یہ ہے کہ لرننگ پرابلمس ہوتے ہیں، کام کو سیکھنے میں، لرن کرنے میں ان کو پرابلم ہوتا ہے، دوسروں کو کمیونیکیشن پرابلمس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ان کی اسکول میں پرفارمنس بہت پور ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ اسکول میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پور ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ 80% بچے جن کو ADHD ہوتا ہے وہ مس بیہیو کرتے ہیں، اور بہت ہی سیریسلی مس بیہیو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کچھ بچوں کو اینگزائٹی بھی ہوتی ہے اور موڈ کے بھی پرابلمس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مین جو سمٹمز ہیں یہ آپ نے یہاں سے کر لینے ہیں اچھے طریقے سے یاد۔ ADHD میں دو طرح کے فیچرز ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ان اٹینشن اور ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کے اندر یہ ٹاسک کوئی ٹھیک طریقے سے کرنا یا غور سے بات کو سننا وہ والی ایبیلٹی نہیں ہوتی، لاسنگ مٹیریلز چیزوں کو گم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایٹ لیولز دیٹ آر کنسسٹنٹ ود ایج اور ڈیولپمنٹل لیول، اور اس حد تک وہ یہ چیز کرتے ہیں کہ ان کی ایج لیول کے حساب یا ڈیولپمنٹ لیول کے حساب سے ان کو یہ والی ساری جو کرائٹیریاز ہوتے ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہے ہوتے، میچ نہیں کر رہے ہوتے ان کی ایج اور ڈیولپمنٹل لیول کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا ان کا یہ فیچر ہوتا ہے ADHD کا کہ ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اوور ایکٹیویٹی بہت زیادہ مطلب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ہلاتے رہنا، ادھر ادھر بھاگتے رہنا، اوور ایکٹیویٹی کرنا، فجٹنگ کا بھی مطلب یہ ہاتھ پاؤں ہلانا، ٹیپنگ کرنا ٹیبل کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر آرام سے سکون سے سیٹ کے اوپر بیٹھنے کی ایبیلٹی بالکل بھی نہیں ہوتی، ایون کہ پرٹیکولرلی خاص طور پہ جب کوئی اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ڈسپلن مینٹین رکھنا ضروری ہوتا ہے، جہاں پہ آرام سے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے نا، ان ساری انوائرمنٹ میں تو بالکل بھی ان کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ سکون سے بیٹھ سکیں، دوسرے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اندر مداخلت کرتے ہیں، انٹروڈنگ کرتے ہیں، انیبلٹی ٹو ویٹ، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے، انتظار ان سے بالکل بھی نہیں ہوتا، اور سمٹمز دیٹ آر ایکسیسو فار ایج، اور وہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ ان کی جو دوسرے ایج کے جو بچے ہوں گے ان کے اندر وہ نہیں پائے جاتے۔ یہ سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کی فنکشننگ، ان کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان اٹینشن جو ہوتی ہے اور جتنے بھی 6 سے زیادہ سمٹمز آگے ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ کم سے کم 6 مہینے سے اگر انسان کے اندر ہوں گے تو تب ہم لوگ کہیں گے کہ اس انسان کو ADHD ہے۔ ADHD کو سمجھنا بہت زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے مختلف قسم کے انوائرمنٹس میں، اسکول میں، گھر میں اور اس کے فرینڈس کے ساتھ، کیونکہ ہائپر ایکٹیویٹی کے اور ان اٹینٹیونیس کے یہ جو سمٹمز ہیں یہ ضروری ہے کہ مختلف سیٹنگز میں پائے جائیں۔ اگر وہ باقی سارے مطلب دوستوں کے ساتھ گھر میں بالکل ٹھیک ہے، صرف اسکول میں اس طرح کے بیہیو کر رہا ہے تو ہم لوگ پھر یہ نہیں کہیں گے اس کو ADHD ہے، مطلب ہر ماحول میں، گھر میں بھی، اسکول میں بھی، فرینڈس میں بھی، ہر کہیں اس کی یہی سیم اس کا اگر بیہیویئر ہے پھر ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ ADHD ہے اس کے اندر۔ ADHD بہت ہی نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے اس کی سوشل لائف کو، اس کی آکوپیشنل فنکشننگ کو، ایکیڈیمک فنکشننگ کو، بچے کی یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ آگے ہم لوگ اگر اس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز کے بارے میں پڑھیں تو اس کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز میں ہم لوگ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ یہ ہے کہ
ان اٹینشن کے بھی پیٹرنز ہم لوگ اس میں ڈسکور کریں گے اور ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی کے بھی پیٹرنز ہم لوگ اس میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان اٹینشن والے جو جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ کیسے بچے کے اندر آپ نے ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 6 یا 6 سے زیادہ یہ جو یہاں پہ سمٹمز لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سے 6 یا 6 سے زیادہ سمٹمز اگر بچے میں کم سے کم 6 مہینے تک ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے ڈیولپمنٹل جتنا اس کا لیول ہے اس لیول پہ باقی نارمل بچوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی اور یہ سارے سمٹمز اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں, اس کی سوشل لائف کو, اس کی ایکیڈیمک لائف کو, اس کی آکوپیشنل ایکٹیویٹیز کو, تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو واقعی میں ADHD ہے. ٹھیک ہے, یہ سمٹمس آر ناٹ سوللی مینیفیسٹیشن آف اپوزیشنل بیہیویئر, یعنی کہ اچھا یہ سمٹم اب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بچے کا اپوزٹ اگر بیہیویئر ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی ویسے لڑائی ہو گئی ہے تو ویسے بھی تو لڑائی میں اس طرح کے سمٹمس ہوتے ہیں, اگر ایسا کوئی سین ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کو ADHD ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو جو ہے نا وہ انسلٹ فیل کرانا, یا ویسے اگر کوئی ٹاسک کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا ADHD ہے. ٹھیک ہے, جو بڑے بچے ہوتے ہیں جو کہ ایڈولسنٹس ہوتے ہیں, ٹین ایجرز ہوتے ہیں, اور جو ایڈلٹس ہوتے ہیں یعنی کہ 17 ایئرز اور اس سے جو بڑے ہوتے ہیں ان میں کم سے کم ان میں سے جو ہے نا وہ 5 سمٹم ہونے ضروری ہیں. 5 سمٹم ہوں گے تبھی ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو ADHD ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سمٹم جو ہے نا ان اٹینشن کا وہ یہ ہوگا کہ ڈیٹیلز کو اٹینشن دینا, ڈیٹیلز پر توجہ رکھنا, اس چیز میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مسٹیکس کریں گے, لاپرواہی کریں گے اسکول کے کام میں, جو دوسرا اگر کام ہوگا اس میں, اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں لاپرواہی دکھائیں گے, اور جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں لکھی ہوئی ان کو وہ مس کر دیں گے, اوپر سے دیکھیں گے, کام کو سمجھیں گے نہیں اور غلط کام کریں گے. ورک جو ہے نا ان کا چاہے لکھنے والا کام ہے جو بھی ہے ان کا وہ ہمیشہ انیکوریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, دوسرا ان کے اندر سمٹم یہ ہوگا کہ اٹینشن کو برقرار رکھنے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, چاہے کوئی کام کر رہے ہیں یا چاہے وہ کھیل رہے ہیں وہ اٹینشن نہیں رکھ سکیں گے. ایون کہ ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی, لیکچرز کے اوپر فوکس نہیں رکھ پائیں گے, اگر وہ بات کر رہے ہیں کنورسیشنز کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہوگا, بڑی بڑی جو ریڈنگز ہوتی ہیں لینتھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا فوکس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس اٹینشن کا وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. دوسرا ان کے اندر سمٹم یہ ہوگا کہ وہ اگر کوئی ڈائریکٹلی ان سے بات بندہ کر رہا ہے نا تو وہ ان کی بات کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سن رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو دماغ ہے نا وہ کہیں اور بھٹک رہا ہوگا. ایون کہ اگر کوئی ڈسٹریکشن ادھر ادھر ہے بھی نہیں پھر بھی وہ وہاں پہ ایبسنٹ ہوں گے, کچھ سوچ رہے ہوں گے, کہیں اور ان کا دماغ ہوگا. ٹھیک ہے, چوتھا سمٹم ان کے اندر یہ ہوگا کہ جتنی بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو وہ فالو نہیں کریں گے, اسکول ورک جو ہوتا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے فنش نہیں کریں گے, اور بھی جتنی ورک پلیس پہ جتنی ڈیوٹیز ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ پورا نہیں کر پائیں گے. ٹاسک کو شروع کریں گے لیکن فوراً سے ہی اپنا فوکس کھو دیں گے اور ایزیلی ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے, اس کام کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اگلا جو ایک اور سمٹم ان کے اندر یہ ہوگا کہ ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنا اور ڈسپلنڈ رکھنا اور خوبصورتی سے ایک ویل مینرڈ انداز میں کام کرنا, اس چیز میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی. ایک جو سیکوینشل ٹاسک ہوتے ہیں نا, جو وہ کام جو کہ ایک سیکوینس میں کرنا ہوتا ہے ان کو مینج کرنے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی. میٹیریلز کو رکھنا, دوسروں کو جو ہے نا وہ ایک آرڈر میں رکھنا, چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہیں ہیں ان کو ایک آرڈر میں رکھنا, اس چیز میں بھی ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی. اور کام جو کریں گے تو ڈس آرگنائزڈ اور یہی مطلب ٹوٹا پھوٹا میسی اور عجیب سا ہوگا, اور پور ٹائم مینجمنٹ, ٹائم کو مینج نہیں کر پائیں گے, اور جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں نا ان کو بھی وہ پورا نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اگلا جو سمٹم یہ ہوگا کہ وہ ٹاسک جس میں مینٹل ایفرٹ زیادہ لگتی ہے, جس میں آپ کو مینٹل ایفرٹ زیادہ توجہ سے آپ لوگوں کو وہ کام کرنا پڑتا ہے, تو ایسے کام کو وہ ہمیشہ اوائڈ کریں گے اور ناپسند کریں گے. چاہے وہ اسکول کا کام ہے, ہوم ورک ہے, اگر کوئی بڑے بندے ہیں, ایڈلٹ ہیں, تو وہ رپورٹس پریپیئر کرنے میں مینٹل ایفرٹ ہوتی ہے, ان کو رپورٹ پریپیئر کرنے میں ان کو مسئلہ ہوگا. فارمز کو کمپلیٹ کرنا, جو لینتھی پیپرز ہوتے ہیں ان کو ریویو کرنا, ان سارے مسئلوں, ان ساری چیزوں سے نا وہ دور بھاگیں گے. ٹھیک ہے, ایک اور جو سمٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ روز جو کام ہوتے ہیں یا چاہے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کو وہ بھول جائیں گے, اسکول کی جو میٹیریل ہے وہ بھول جائیں گے, پینسل, بک, ٹولز, والیٹس, چابیاں, پیپر ورک جو بھی ہے, آئی گلاسز اپنے بھول جائیں گے, موبائل, ٹیلی فون, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کاموں کو اور ایکٹیویٹیز کو, چیزوں کو وہ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے ایکسٹرینیس اسٹیمولائی سے, کسی دوسری چیز سے ایزیلی ان کی توجہ جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں
ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، ایون کہ سوچ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مائنڈ میں عجیب عجیب ادھر ادھر کی سوچیں آ رہی ہوں گی، وہ موجودہ جو بھی کام چل رہا ہے اسے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا ایک اور سمٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو وہ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے جو ہے نا وہ روزمرہ کے جو دوسرے جو کام ہوتے ہیں وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایون کہ منی اگر رکھنی ہے کہیں وہ اس کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، جو بڑے حضرات ہوں گے کال ان کو کرنی ہے، کہیں انہوں نے اگر کہیں پہ بل پے کرنے ہیں اور انہوں نے کہیں اپوائنٹمنٹ ان کا تھا، ان چیزوں کو وہ جو ہے نا بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سارا اٹینشن کا کرائٹیریا تھا کہ یہ اٹینشن میں اس طرح کے ان کے پرابلمس ہوں گے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی میں بھی کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ سمٹمز نیچے بتائے ہوئے ان میں سے 6 یا 6 سے زیادہ سمٹمز اگر کم سے کم 6 مہینے تک کسی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ ان کی ڈیولپمنٹل لیول کے ساتھ میچ نہیں کرتے اور ان کی سوشل اور اکیڈمک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو نیگیٹولی افیکٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ ان کو ADHD ہے۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے سمٹمز آتے ہیں ہائپر ایکٹیویٹی میں اور امپلسیوٹی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ فجٹ کرتے رہیں گے، ٹیپ کرتے رہیں گے، اپنی سیٹ پہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اپنی سیٹ کو ایسی سچویشنز میں چھوڑ دیں گے جہاں پہ ہمیشہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، اپنا جیسے کلاس روم میں اپنی سیٹ کو چھوڑ دیں گے، آفس یا ورک پلیس میں اگر کام کر رہے ہیں یا جو ایسی سچویشن جہاں پہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ضروری ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہمیشہ اپنی یہ سیٹ کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمیشہ وہاں پہ جو ہے نا وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ چیز کو جو ہے نا وہ غلط سمجھا جاتا ہے، جیسے بڑے حضرات ہیں نا وہ ایون کہ وہ اگر ریسٹ لیس فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر ویسے سکون نہیں مل رہا نا، چاہے وہ کچھ نہیں بھی کر رہے لیکن ان کی بے سکونی والی حالت ہے کہ ایک جگہ پہ ان کو بیٹھنے میں بہت زیادہ وہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ ان کو ADHD ہے۔ ایک اور سمٹم ہائپر ایکٹیویٹی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لیجر ایکٹیویٹیز انگیج ان لیجر ایکٹیویٹیز اینڈ انیبل ٹو پلے، یعنی کہ کھیلنے میں ان کو پرابلم ہوگی، اور ویسے جو فرصت میں جو دوسری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا ان میں انگیج رہنے میں بھی ان کو پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے جو لوگ ایسے کام کریں گے، ایسے نظر آئے گا جیسے ان کو موٹر کی طرح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمفرٹیبل فیل کریں گے، زیادہ لمبے ٹائم تک ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، ایون کہ ریسٹورانٹ ہے یا میٹنگز ہیں ٹک کے یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اور ریسٹ لیس فیل کریں گے، اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ان کو ایک انوائرمنٹ کے ساتھ زیادہ دیر تک کیپ اپ رکھنا، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ بولیں گے، آفن جو ہے نا کوئی بھی کوسچن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی آنسر دینا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اگلا بندہ کوئی بات کر رہے ہیں نا تو اس کے سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی کنورسیشن بات کرنے کی جو باری ہوتی ہے اپنی باری کا کبھی بھی یہ ویٹ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ان کو اپنی باری کا انتظار کرنے میں، اور کسی لائن میں لگ کے اگر کھڑے ہو کے ویٹ کرنا ہو تو وہاں پہ بھی ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی، ہمیشہ دوسروں میں مداخلت کریں گے، انٹروڈ کریں گے، بات کاٹیں گے، کنورسیشن میں بات کاٹیں گے، گیمز ہوں گی یا چاہے ایکٹیویٹیز ہوں گی تو بیچ میں مداخلت کریں گے، ٹھیک ہے، اور وداؤٹ آسکنگ کسی دوسرے کی کوئی چیز بغیر اس کی پرمیشن کے اٹھا کے یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ جو بڑے جو اڈلٹس ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ دوسروں کے کام میں اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ مداخلت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے سب سے پہلے سمٹمز پڑھے کہ ان اٹینشن میں کیا کیا سمٹمز ہوں گے، اور ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی اگر ہوگی تو اس میں کیا کیا سمٹمز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے ہم نے بھی سمٹمز پڑھے ہیں نا، یہ سارے 12 سال کی عمر سے پہلے ہوں گے، تب ہم لوگ کہیں گے کہ اس بندے کو ADHD ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے سمٹمز جو بھی یہ سمٹمز ہیں نا، یہ سارے مختلف قسم کے سمٹمز یہ 2 یا 2 سے زیادہ سیٹنگز میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ یعنی کہ 2 سے کم سیٹنگ میں نہیں، اگر ایک میں ہوں گے پھر ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ADHD ہے، کم سے کم 2 سیٹنگز میں جو ہے نا وہ 2 طرح کے ماحول میں ہونا چاہیے، چاہے گھر ہے، اسکول ہے، کام کی ورک پلیس ہے، ریلیٹیوز میں بیٹھے ہوئے فرینڈز یا جو دوسری بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور کلیئر ایک ایویڈنس، ایک جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ سمٹمز انٹرفیئر ود ریڈیوس مین جو ایویڈنس آپ کے پاس یہ ہوگا کہ اگر یہ سارے سمٹمز اس کی سوشل، ایکڈیمک اور آکوپیشنل فنکشننگ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ان کی کوالٹی کو ریڈیوس کر رہے ہیں تو تب آپ کہیں گے کہ ADHD ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیکن اگر اس طرح کے کوئی سمٹمز اسکائزوفرینیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یا دوسرا کوئی سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں
تو پھر آپ لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر ADHD ہے. اور یا دوسرے جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, اگر وہ ساری دوسری مینٹل ڈس آرڈرز اگر اس کو نہیں ایکسپلین کر پا رہی, یعنی کہ دوسری مینٹل ڈس آرڈرز کی کیٹیگری میں یہ سارے سمٹمز نہیں آئیں گے, تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اس بندے کو ADHD ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اس طرح کے جو مختلف دوسرے ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان میں بھی اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے موڈ ڈس آرڈر ہو گیا, اینگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا, ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, ان سب میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو ہم نے ابھی سارے سمٹمز ہم لوگوں نے اوپر پڑھے, یہ تو آپ لوگ دیکھیں گے سارے سمٹمز اگر پائے جاتے ہیں تو ADHD ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کے آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے. آپ نے 3 طرح کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے پیشنٹ کے اندر. ایک تو یہ کہ جو بچہ ہے اس کے اندر کمبائنڈ پریزنٹیشن ہے, یعنی کہ اٹینشن ڈیفیسٹ, یعنی کہ جو ان اٹینشن والے ہم نے سمٹمز پڑھے ہیں وہ بھی, اور ساتھ میں ہائپر ایکٹیویٹی کے بھی سمٹمز ہیں وہ بھی, یعنی کہ دونوں ہی بیماریوں کی دونوں ہی فیچرز کے سمٹمز موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چائلڈ کے اندر کمبائنڈ پریزنٹیشن ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر بچے کے اندر ان اٹینٹیو کے سمٹمز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ان اٹینٹیو پریزنٹیشن میں آئے گا. لیکن اگر بچے کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسو پریزنٹیشن کے زیادہ ہیں سمٹمز, تو ہم لوگ پھر اس کو اس تیسری کیٹیگری میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ بھی جو ہے نا وہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ والی جو کنڈیشن ہے وہ کتنے کرائٹیریاز کو جو ہے نا وہ میٹ کر رہی ہے. یعنی کہ پچھلے اگر 6 منتھ کے اندر سارے کے سارا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ لوگ کہیں گے کہ ADHD ہے. لیکن اگر فل کرائٹیریا نہیں پورا ہو رہا, کچھ سمٹمز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن وہ کچھ سمٹمز بھی اس کی اس کی ایکڈیمک اور اوکوپیشنل فنکشننگ کو امپیئر کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, تو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو ADHD ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم لوگ سیوریٹی کی بات کریں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بندے کے اندر جو ڈس آرڈر ہے یہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایلیمنٹس پڑھے ہیں نا اس میں سیوریٹی کو آپ لوگ دیکھیں گے مائلڈ کب ہوگا, اگر جتنے بھی ہم لوگوں نے سمٹمز پڑھے ہیں اگر اس میں سے فیو سمٹمز پائے جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم لوگ 6 سمٹمز سے سٹارٹ کرتے ہیں نا کہ 6 ہونے چاہیے, تو اگر 6-7 اتنے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مائلڈ ہے یہ والی ڈس آرڈر. لیکن اگر تو سمٹمز مائلڈ اور سیویئر کے درمیان ہے پھر ہم لوگ کہیں گے کہ وہ ماڈریٹ ہے. سیویئر کیا ہوگا کہ مینی سمٹمز پریزنٹ, یعنی کہ 6 سمٹمز تو تھوڑے ہیں, زیادہ سمٹمز اس کے اندر, فار ایگزامپل اگر 15 16 17 18 اس کے اندر سمٹم آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہیں, دونوں جتنے بھی ہم لوگوں نے اپنے سمٹمز پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ سمٹمز ہیں, تو پھر وہ سیویئر کنڈیشن میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور ماڈریٹ وہ ہوگا کہ مائلڈ اور سیویئر کے درمیان کا جو کرائٹیریا ہوگا اس میں وہ ہوگا ماڈریٹ. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ لیکچر نمبر 11 میں ملاقات ہوگی. ہم لوگ ایک نئی ڈس آرڈر کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.